السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سامعین، جیسے کسی انسان کی اچھی دعا لگ جاتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں راحت، امن، چین، سکون آتا ہے اور اس کی زندگی اچھی گزرنے لگتی ہے۔ ایسے ہی جب کسی کو کسی کی بد دعا لگتی ہے تو اس کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً اگر کسی کی خاموش بد دعا لگ جاوے تو وہ انسان تو کسی کام کا نہیں رہتا، وہ عزت کی چوٹیوں پر سے گر کر کے ذلت کی کھائیوں میں گر جاتا ہے اور وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے بے عزت ہو کر کے رہتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی خاموش بد دعا کا شکار نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ خاموش بد دعا بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اخبار میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک بڑے میاں تھے جن کی عمر 60 سال کے قریب تھی، اسلامی لباس پہنا ہوا، چہرے پہ داڑھی اور پیشانی پہ سجدے کا نشان۔ ان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور قید خانے میں ڈال دیا گیا اور مشہور ہو گیا کہ یہ بابا لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ تو ایک شخص تھا، نوجوان، وہ بڑا ضدی تھا، اس کو تحقیق کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ کوئی بات ایسی اس کے سامنے آ جاتی تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا، اس کی مکمل تحقیق کرتا۔ تو اس کو لگا کہ یہ بابا جی اسلامی لباس پہنا ہوا، چہرے پہ داڑھی، پیشانی پہ سجدے کا نشان اور 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہیں اور انہوں نے یہ حرکت کی، مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو کسی طریقے سے قید خانے میں پہنچ گیا اور قید خانے میں جا کر بابا جی سے ملا اور بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ نے اس عمر میں یہ حرکت کی، آپ کو شرم نہیں آئی؟ بابا جی نے کہا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا ہوا۔ وہ نوجوان اس بات کو سن کر کے تعجب میں پڑ گیا، بابا جی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ اچھا ہوا؟ آپ کی بے عزتی ہو گئی، اخبار میں بات آ گئی، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ پر لوگ تھوک رہے ہیں، آپ کا نام لینا پسند نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا۔ بابا جی نے یہی کہا کہ ہاں بھائی میرے ساتھ جو ہوا نا وہ اچھا ہوا۔ پھر بابا جی نے اپنی کہانی سنائی کہ میں جب جوان تھا، 20-22 سال کی میری عمر تھی اور اس وقت ہماری سوسائٹی میں میرے ابو کے پاس ہی زیادہ پیسے تھے اور ہمارا ہی اچھا مکان تھا، 2-3 منزلہ، باقی سب مکان کچے اور ایک چھت والے، بس ایسے ہی مکان تھے۔ ہمارے پڑوس میں باہر سے لوگ رہنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی 18-20 سال کی، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی اس کی آنکھیں۔ میں اس فراق میں رہتا تھا کہ میں اس کو مکمل دیکھوں، لیکن وہ ہمیشہ برقعے میں ہوتی تھی، ہاتھوں میں دستانے لگاتی تھی اور اس کو باہر مکمل طور پر بغیر برقعے کے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ میں ہمیشہ اس فکر میں رہتا تھا کہ کبھی موقع مل جاوے میں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنی چھت پہ چڑھا ہوا تھا اور وہ اپنے گھر کی چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے آئی، بغیر برقعے کے تھی، تو میں نے اس کو مکمل طریقے پر دیکھ لیا، مجھے بہت اچھا لگا اس کو دیکھنا۔ اور جب وہ پلٹ کے جانے لگی تو اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی اور اس کو پتا چل گیا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو ایک دم سہم گئی اور گھبرا گئی اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ پھر تو وہ نیچے چلی گئی اور میں اپنے گھر میں واپس آ گیا، لیکن میرے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور بخار چڑھ گیا۔ 2-3 دن تک تو میں اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، زندگی گزرتی رہی، میری شادی ہو گئی، مجھے اللہ نے اولاد دی، لڑکے دیے، لڑکیاں دی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور جب میں 60 سال کے قریب پہنچا تو میں نے سوچا کہ ایک رکشہ خرید لوں، ہمارا گزران اس سے چلتا رہے گا۔ خیر میں نے رکشہ خرید لیا۔ اب میرے رکشہ میں جو لڑکیاں بیٹھتی تھی تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں ان کو چھیڑوں، اور روزانہ ایک لڑکی میری رکشہ میں دوسرے پیسنجروں کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، ان کو جہاں جانا ہوتا تھا میں چھوڑ دیتا تھا اور میں ہمیشہ اس کو گھورتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو چھیڑوں۔ خیر ایک دن وہ لڑکی اکیلی رکشہ میں آئی اور کوئی ساتھ میں نہیں تھا تو میں نے اس کو چھیڑا۔ اب اس نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا، رشتہ داروں کو بلا لیا
اور انہوں نے مجھ پر کیس کر دیا اور مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا اور قید میں ڈال دیا، تو مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اس بد دعا کا اثر ہے جو کئی سال پہلے اس لڑکی نے مجھے دی تھی، جو خاموش بد دعا تھی، اور یہ میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اتنے سال کے بعد اس خاموش بد دعا نے میرا پیچھا کیا اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، بے عزت کر دیا۔ اب اچھا اس کے لیے ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سزا کی وجہ سے مجھے معاف کر دے تو آخرت میں میرا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، کبھی کسی کی خاموش بد دعا کا شکار نہ بنے، جس کو ہم آہ کہتے ہیں۔ کسی کی آہ نہ لیں، کسی مظلوم پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، ورنہ اگر اس نے صبر کر لیا اور خاموش بد دعا دے دی تو یہ خاموش بد دعا آپ کا پیچھا کرتی رہے گی اور کبھی نہ کبھی آپ کو برباد کر کے رہے گی۔ اس واقعے سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خاموش بد دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ہمیشہ دعا لینے والے بنیں، ہمیشہ کسی سے دعا لینے والے بنیں، کبھی کسی سے بد دعا لینے والے نہ بنیں۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔